لاہور کے ڈاکٹر اشرف ناہید نے اپنے گھر کو یتیم بے سہارا اور لاوارث بچیوں کے لیے پناہ گاہ میں بدل دیا، جہاں ان لڑکیوں کو تعلیم، اچھا کھانا دیا جاتا بلکہ سیر و تفریح پر بھی لے جایا جاتا ہے۔ ابا ہوم کے نام سے قائم اورفن سینٹر صرف لڑکیوں کے لیے کیوں اور کب بنایا گیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں عثمان بٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لاہور شہر میں واقع پاکستان کے پہلے لڑکیوں کے ایسے اورفن سینٹر میں لے کے آئے ہیں جس کا نام ابا ہوم ہے، اور اس ابا ہوم میں لاوارث، یتیم اور بے سہارا بچیوں کو نہ صرف بہترین رہائش، 3 وقت کا کھانا اور جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا پیار بھی دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اشرف ناہید صاحب اپنی مسز کے ساتھ مل کر اپنے ہی اس گھر کو ابا ہوم یعنی کہ ایک اورفن سینٹر میں تبدیل کر کے لڑکیوں کی ہر طرح سے تربیت کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، اور ان کی یہاں پر کس طرح سے گرومنگ ہو رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی جو تربیت ہے اس پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے اور یہاں پر ابا ہوم کس طرح چل رہا ہے، یہ سب دکھاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ ابا ہوم کے فاؤنڈر اشرف ناہید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ ابا ہوم کی بنیاد کب رکھی، کس طرح آغاز کیا اور یہ آئیڈیا کیا تھا؟ ابا ہوم کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے 2005 میں رکھی، اور یہ خیال جو ہے وہ جب میں کلاس 6 میں تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا، اور ہمارے گاؤں میں ایک شخص کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے 2 بچے تھے، ایک 4 سال کا ایک 5 سال کا، اور اس سے جب شادی کی تو اس کی اسٹیپ مدر نے جو ہے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ مڈ جنوری تھا اور بارش ہو رہی تھی اور ان کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ اس وقت میں تو بہت چھوٹا تھا، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کے لیے میرے اندر احساس، درد اور جو ہے وہ تڑپ پیدا ہوئی، اور جیسے ہی 2005 میں مجھے اور میری بیوی کو یہ موقع ملا تو ہم نے ایک بیٹی سے جو ہے اس کام کا جو ہے وہ شروع کیا اور پہلا قدم اٹھایا اور ایک بیٹی اپنے پاس رکھی۔ ٹھیک ہے، اس ابا ہوم میں صرف لڑکیوں کے لیے ہی آپ نے یہ اورفن سینٹر بنایا ہے، کیا وجہ ہے کہ صرف لڑکیاں ہی یہاں پر آپ ان کو تمام طرح کی سہولیات، گھر، سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کسی جو ہے وہ مفکر نے کہا تھا کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو آگے خاندان پڑھا لکھا ہوگا، ایک تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ چنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ان کو رکھ سکیں یا اکٹھا رکھ سکیں، تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ صرف لڑکیوں کا چناؤ کیا، اور اس کے علاوہ بھی لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں جب بھی کبھی ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا تشدد یا کچھ بھی ہوتا ہے، ان کے ریلیٹیوز کرتے ہیں تو وہ تو پھر بھی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، ورک شاپ میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور دکان پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لڑکیاں جو ہے وہ سارا ٹائم گھر پہ رہتی ہیں، اور ان کے لیے جو وہ بہت زیادہ وہ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے لڑکیوں کا چناؤ کیا۔ ٹھیک ہے، 2005 سے آپ نے اس ابا ہوم کا آغاز کیا ایک لڑکی سے، تو اب تک آپ کے پاس کتنی لڑکیاں آ چکی ہیں اور کتنی آ کے تعلیم حاصل کر کے جا چکی ہیں؟ ہم نے جو ہے وہ 2005 میں ایک بیٹی سے شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ ابھی ہمارے پاس کوئی 50 بیٹیاں اس وقت، اور یہ پورے جو ہے وہ پنجاب سے ہیں اور مختلف علاقوں سے ہیں، ڈسٹرکٹ سے ہیں، جیسے جو ہے وہ برک کلن ہیں ان سے ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہیں ان سے ہیں، ولیجز ہیں، ٹھیک ہے، کالونیز ہیں ان سے ہیں، اور یہ ہے کہ اب تک جو تقریباً مور دین 10 جو ہے وہ گرلز جو ہے وہ ہم ہمارے پاس سے میٹرک کر کے اپنے ریلیٹیوز کے پاس چلی گئی ہیں۔ یہاں پر جو لڑکیاں جن کو آپ یہاں پر پناہ دیتے ہیں اور باقاعدہ ان کے فادر بن کے، تو ان لڑکیوں کو کس طرح یہاں پر لایا جاتا ہے؟ سروے کیا جاتا ہے یا کوئی آپ کو اطلاع دیتا ہے یا کوئی ایڈ آتا ہے؟ کس طرح یہاں پر یہ لڑکیاں پہنچتی ہیں؟ 2006 تک جو ہے وہ ہم خود ڈھونڈتے رہے ہیں، مطلب مختلف علاقوں میں گئے ہیں، ولیجز میں، بھٹوں پہ گئے ہیں، گھروں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا تھا ہم جاتے تھے اور ہم جو ہے وہ ان بچوں کو لے کر آتے تھے، لیکن 2006 جون سے جو ہے وہ اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بیٹیاں آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے آ جائیں، چاہے ان کی کوئی ریلیٹیو ہے، قریبی ہے، دور کا ہے، یا کوئی اور شخص ہے،
ٹھیک ہے، سوشل ورکر ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہے یا کوئی مذہبی لیڈر ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے پاس بچے پہنچتے ہیں۔ اس ابا ہوم جہاں پہ ہم موجود ہیں ابھی، کیا یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ نے ان لڑکیوں کے لیے سینٹر بنانے کے لیے جگہ خریدی تھی؟ یہ جو ہے وہ ابا ہوم کی جگہ ہے، اور ہم 12 سال جو ہے وہ ابا ہوم رینٹ پہ رہا ہے، اور 12 سال کے بعد یہ خدا نے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کرائے سے ہمارے ہاتھوں کو چھڑایا، اور یہ کسی نے ہمیں پہلے جو ہے وہ جگہ کے لیے پیسے دیے، جگہ خرید کے دی، پھر انہوں نے بلڈنگ بنا کے دی۔ اب یہ بلڈنگ جو ہے یہ ابا ہوم کی ہے، اور یہ بہت ہی محفوظ ہے اور سیکیور ہے۔ آپ اور آپ کی مسز مل کر یہ سینٹر چلا رہے ہیں، تو کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی، میں اور میری مسز ہی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ کام کیونکہ میں اکیلا نہیں کچھ کر سکتا، اس میں جو ہے وہ میری بیوی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور یہ میری بیوی ہی ان لڑکیوں کو سنبھال سکتی ہے، ان کی تربیت کر سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، کیونکہ جیسے ایک ماں جو ہے وہ بیٹی کی تربیت کرتی ہے، اسی طرح سے میری بیوی بھی ان بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک روم ہے کیئر ٹیکر کے طور پہ، اور میں اور میری فیملی جو ہے اس روم میں رہتے ہیں۔ اس ابا ہوم میں جتنی بھی بچیاں لڑکیاں ہیں ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ ان کی زندگی کا شیڈول یہاں پر کس طرح شروع ہوتا ہے اور رات تک کس طرح چلتا ہے؟ ہم ان کو بہت زیادہ سہولتیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ رہائش کی سہولت ہے، پھر خوراک کی سہولت ہے، پھر لباس کی سہولت ہے، پھر جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ میڈیکل کی جو ہے وہ سہولت ہے، اس کے بعد ان کی تعلیم کی سہولت ہے، یہاں ہی اسکولنگ ہے، بچے جو ہے وہ سارے اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم نے ان کو سارا اسکول کا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے، اور صبح اسمبلی ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، پھر فل بریک ہوتی ہے، بچے فرنیچر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، لیکن یہی بچے ہوتے ہیں، باہر سے نہ کوئی آتا ہے اور نہ یہ بچے باہر جاتے ہیں اسکول کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کی کوئی دیگر ایکٹیویٹی کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں یا آؤٹنگ کے لیے آپ؟ ہاں جی، ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ان کو سال میں 2 بار جو ہے وہ باہر ٹرپ پہ لے کے جاتے ہیں، وہ ایجوکیشنل ٹرپ ہو یا تفریحی ٹرپ ہو۔ ان چیزوں کے علاوہ بھی ہم ان بچوں کو جو ہے وہ سکلز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر جو ہے وہ کورسز کروا رہے ہیں ان کو۔ ریگولر ہماری 2018 سے ان کی کمپیوٹر کلاس ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انگلش لینگویج کلاس ہوتی ہے، وہ بھی 2018 سے ریگولر کلاس ہو رہی ہے۔ 2019 سے ہمارے پاس جو ہے وہ سائیکیٹرک ہے، سائیکالوجسٹ ہے، وہ اپنے سیشن آ کے لیتی ہے، شام میں جو ہے وہ 3 گھنٹے وہ انڈیویجول بھی لیتی ہے، گروپ میں بھی لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کے لیے اورفن سینٹر بنایا گیا، تو یہاں کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو سیکیورٹی کس طرح کی پرووائڈ کی گئی، سیکیور کس طرح کیا ہوگا آپ نے؟ ہاں جی، میں جو ہے وہ اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو ہے وہ بچے نہ صرف ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اسکل ایجوکیشن میں یہ جو ہے وہ سیلف ڈیفense جس کو ذاتی دفاع کہتے ہیں، تکوانڈو کی ٹریننگ بھی 2018 سے یہ ریگولر ویکلی کلاس لیتے ہیں، اور ہمارے بچوں نے 3 بار جو ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کمپٹیشن میں، انٹر اسکولز میں، لاہور گرلز تکوانڈو کمپٹیشن میں، اور ابھی جو ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ کمپٹیشن میں جو ہے وہ 3 بار پارٹیسپیٹ کیا ہے اور میڈلز جیتے ہیں۔ ایک بار 2019 میں انہوں نے 4 میڈل جیتے، 2021 میں انہوں نے 7 میڈل جیتے، اور ابھی جو ہے وہ 1 میڈل جیتا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جو ہے آن لائن انٹرنیشنل تکوانڈو کا کمپٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بچے جو ہے وہ گرمیوں میں سوئمنگ کلاس کے لیے بھی جاتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ تقریباً 25 فٹ جو ہے لمبا اور 6 فٹ گہرا پانی ہے، اس میں کم سے کم 25-30 فٹ جو ہے وہ سوئمنگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اور جو آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے، ہمارے جو ہے وہ یہ بلڈنگ بہت ہی محفوظ ہے۔ ایک تو جو ہے وہ چاروں طرف سے کورڈ ہے، پھر اس کے جو ہے وہ خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، ہم نے سیکیورٹی کیمراز لگائے ہوئے ہیں، رات میں سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، دن میں جو ہے وہ میں اور میری مسز بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ایک اور ہمارا وہ ڈرائیور بھی ہے، اور سیکیورٹی گارڈ بھی کے طور پہ بھی دن کے ٹائم پہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ ماہانہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے ان بیٹیوں پہ اور وہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ ایک بیٹی پہ کم سے کم جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم ان کو سہولتیں دے رہے ہیں یہ عام ادھر لوکلی اسکول جو ہے وہ یہ سہولتیں نہیں دیتے، وہ بہت اچھے اسکول جو ہیں وہ یہ سہولتیں دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے جو ہیں وہ اخراجات تھوڑے زیادہ ہیں، تو یہ بڑی مشکل سے ہم پورا کرتے ہیں، لوکلی لوگوں پہ انحصار کر کے،
اور وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں اور وہ جو ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا میسج کسی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ضرور کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں، ہم بڑی مشکل سے اپنی ان بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس طرح کے جو بچیاں ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے یا جن کا کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ ان میں ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے بچپن میں، تو کیا اس طرح کا کہ ان کو اخلاقی تربیت بھی یہاں پر دی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہے؟ یہ بچے جو ہیں وہ واقعہ ہی بہت سارے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شروع میں جب آتے ہیں تو ہم بڑی مشکل سے جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، یہ روتے ہیں یا اور ان کے بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم ان کو ایک ماں اور باپ کا پیار دیتے ہوئے، ایک اچھا ماحول دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کو اسکول کا ماحول دیتے ہوئے، ان کو کھیل کود کا ماحول دیتے ہوئے، ان کو آؤٹنگ کا ماحول دیتے ہوئے، ان کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دل یہاں لگے، تاکہ یہ اس مشکل سے، اس ماحول سے جہاں سے یہ نکل کے آئے ہیں اس کا اثر ان پر نہ ہو، اور وہ اثر جو ہوا ہے اس کا وہ زائل ہو۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم نے کیا کہتے ہیں کہ ریگولر ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے جو ان کے سیشن لیتی ہے، ہم بھی مطلب ان کی تربیت کرتے ہیں، میری جو ہے وہ وائف بھی ان کی تربیت کرتی ہے ہر لحاظ سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس ٹروما میں سے باہر نکل آئیں۔ ٹھیک ہے سر، کیا آپ کی اپنی بھی اولاد ہے اور اسی گھر میں رہتے ہیں وہ بھی؟ جی، میری اولاد جو ہے، میری بیٹی جو ہے وہ 26 ایئرز اولڈ ہے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی 12 ایئرز اولڈ ہے، اور خدا نے ان بچوں کے بدلے ہمیں یہ بیٹا دیا ہے 12 سال کے بعد۔ صحیح ہے، وہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں؟ جی، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہ بتائیں کہ آپ کی مسز اور آپ کیا آپ نے اپنی زندگی ان بچیوں کے لیے وقت کر دی یا اپنا کوئی دیگر کام بھی کرتے ہیں، کوئی پروفیشن کوئی ہے اس کے علاوہ آپ کا؟ ہمارا سب کچھ یہ بچیاں ہیں، ہمارے ہیرو بھی اور ہماری طاقت بھی، سب کچھ ہے، اور ہم نے بھی اپنا سب کچھ جو ہے ان کو دیا ہوا ہے۔ یہ بچے ہمیں ماما پاپا کہتے ہیں، اور جو میرے بچوں کے ریلیٹیوز ہیں، جس رشتے سے میرے بچے ہمارے ریلیٹیو کو پکارتے ہیں، یہ بچے بھی اسی طرح سے پکارتے ہیں۔ اس اورفن سینٹر میں بچیاں آتی ہیں، وہ کس ایج کا کرائٹیریا رکھا گیا اتنی ایج کی ہم یہاں پر اس کو ایڈمٹ کریں گے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ 4-5 سال کی ہم بیٹی لیں، ٹھیک ہے، کبھی اس سے تھوڑی نیچے بھی ہو تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن نیو بورن ہم نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم نیو بورن کو جو ہے وہ رکھ سکے، کہ اس کے لیے دن کے ٹائم پہ جو ہے وہ آیا چاہیے، رات کے لیے آیا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دودھ اور اس کے کپڑے اور پیمپر ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اشرف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا 10 لڑکیاں یہاں سے میٹرک پاس کر کے جا چکی ہیں، جاتے ہوئے کیا آپ سے بات چیت کر کے گئی ہیں، کوئی ایموشنل ہوئی ہے، کچھ کہا ہو کہ ہماری آپ سے اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، جانے کو دل نہیں کر رہا، کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں آپ سے؟ یہ ایک ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک باپ کے گھر سے یا ماں سے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ چاہے کسی مقصد کے لیے بھی جدا ہو، تو سیم ساری سچویشن ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں بھی اور اس وقت بھی ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم کامیاب ہیں تو ماما پاپا اور ابا ہوم کی وجہ سے، تو اگر ہم اس مقام پہ ہیں تو ابا ہوم کی وجہ سے، آپ نے ہماری مدد کی، رہنمائی کی، ہماری سہولت کاری کی، ہمیں پیار دیا، سب کچھ کیا، اور آج اب ہم کامیاب ہیں تو اس ابا ہوم کی وجہ سے اور آپ دونوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی ڈگری لاہور بورڈ کی طرف سے جاری ہوتی ہے، کس طرح سے ان کو ڈگریاں جاری ہوتی ہیں، مطلب کہ 8ویں کلاس تک یا اس کے بعد؟ ہم جو ہے وہ کلاس نرسری سے لے کے کلاس 8 تک تو ہمارے ادھر انٹرنلی ایگزامز ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ان کو پڑھاتے ہیں وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بک کا سلیبس ہے۔ آگے 9th اور 10th کے جو ایگزام ہیں وہ گورنمنٹ بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لاہور بورڈ کے، تو وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ یہ میں اکیلا نہیں کچھ کر سکتا، اس کے لیے مجھے مخیر حضرات کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ ان بچیوں کی بھی پرورش کر سکیں، کیونکہ دیکھیں میری بھی اولاد ہے اور دوسرے جن لوگوں کی بھی اولاد ہے، وہ اپنے بچوں کو وہ ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، روپے پیسے کی بھی اور ماں باپ کی بھی، ٹھیک ہے، لیکن ان بچوں کے پاس نہ تو روپیہ پیسہ ہے نہ ان کے پاس ماں باپ ہے، تو اگر ہم بطور ماں باپ جو ہے اور جو ہے وہ تھوڑی مالی مدد کر کے اگر یہ بچیاں ایک کامیاب شہری، کامیاب عورت، ایک مضبوط عورت جو ہے وہ بن سکتی ہیں ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔